دین اسلام میں جہاں پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسا کیا کریں یا ایسے کون سے ہم اچھے کام کریں جس سے ہماری آخرت بہتر ہو سکے. تو جہاں نماز کو فرسٹ پریورٹی کہا گیا ہے، نماز جہاں پر ہم پہ فرض ہے، تو اگر نماز کو کوئی بالکل ہلکا سمجھتا ہے، لائک پڑھتا ہے نماز لیکن اذان کی آواز سنی، اچھا ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے، ابھی وقت ہے اس کو ادا کر لیں گے، اور یہ کرنا اور نماز کی آواز سنتے ہی اس کو وقت کی ادائیگی یعنی اول وقت میں ادا کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی، اول وقت نماز کی ادائیگی کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ آپ تمام کاموں کو چھوڑ کے، آپ ضروری سے ضروری کام کو چھوڑ کے جب آپ اذان کی آواز سنیں، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو آپ اپنے تمام تر ضروری کاموں کو چھوڑ کر مصلی عبادت پر آ جائیں. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے پروردگار عالم کو انسان مومن کے 2 اٹھتے ہوئے قدم بہت پسند ہے. ایک وہ قدم جو اول وقت نماز کو ادا کرنے کے لیے محراب عبادت کی جانب بڑھتا ہے، اور دوسرا وہ قدم جو کسی ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے اس کے گھر کی جانب بڑھتا ہے. یہ 2 اٹھتے ہوئے قدم پروردگار عالم کو بہت پسند ہیں. اور اول وقت جو ہے نماز اتنی اہم ہے کہ معصوم فرماتے ہیں فضل الوقت الاول علی الاخر کفضل الاخرت علی الدنیا. اول وقت نماز کو آخر وقت نماز، اول وقت کیا ہے، جیسے آپ ظہر عصر کی پڑھ رہے ہیں تو 12:20 پہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ اول وقت ہے. آخر وقت کیا ہے جی، مغرب ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، 4:30 ہو گئے ہیں، 5:15 ہو گئے ہیں، آپ اس وقت جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نماز قضا ہو رہی ہے، وہ ہو جائے گا آخر وقت. معصوم فرماتے ہیں اول وقت نماز کو آخر وقت نماز پر وہی فضیلت حاصل ہے جو آخرت کو دنیا پر حاصل ہے، اور آخرت اور دنیا قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. اور پھر ہمیں سمجھانے کے لیے معصومین ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کیا ڈیفرنس ہے تو آپ کسی سمندر کے کنارے چلے جائیں، آپ کسی دریا کے کنارے چلے جائیں، اپنی انگلی کو ڈبو دیں پانی کے اندر، نکال کے دیکھیں کتنا پانی لگا ہے. جو تری آپ کی انگلی پہ لگی ہے وہ دنیا ہے، وہ سمندر آخرت ہے. تو جو فضیلت آخرت کو دنیا پر حاصل ہے وہی فضیلت اول وقت نماز کو آخر وقت نماز پر حاصل ہے. اور بہت ساری روایات ہیں جو یہاں تک ہمارے علماء بھی بہت تاکید کرتے ہیں. آیت اللہ بہجت آپ جانتے ہیں کہ عارف تھے اور معرفت کے بہت اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے. آیت اللہ بہجت اپنے استاد آیت اللہ قاضی کی زبانی جملے کو نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ قاضی نے فرمایا اگر کوئی اول وقت نماز پڑھنے کا عادی بن جائے، ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتا ہو، اور وہ مقامات عالیہ تک نہ پہنچے، وہ کمال تک نہ پہنچے، تو مجھ پر لعنت بھیجے. یعنی دنیا و آخرت میں اگر کامیابی چاہیے تو اول وقت نماز کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ اول وقت تو دور کی بات ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت والے اوپر ہیں، جہنم نیچے ایک وادی میں ہے. تو جنت والے جھانک کر جہنم میں دیکھیں گے تو ان کو بہت سے ایسے چہرے نظر آ جائیں گے کہ دل کہے گا ان کو یہیں پر ہونا چاہیے تھا، جیسے یزید نظر آ جائے گا، شمر نظر آ جائے گا. لیکن کچھ چہرے ایسے بھی نظر آ جائیں گے کہ ان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ لوگ کیسے جہنم میں آ گئے، یہ تو بڑے با ایمان تھے، یہ تو بڑے مومن تھے، یہ تو مجلسوں میں ملتے تھے. اوپر سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے 4 بڑی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے. ان میں سے پہلی بڑی غلطی یہ تھی لم نکو من المصلین، ہم سارے کام کرتے تھے، ماتم بھی کرتے تھے، مجلسوں میں بھی جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسری غلطی ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو ان کا حق ادا نہیں کرتے تھے. اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بہت سے گناہ، بہت سی برائیاں، بہت سے برے کام لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے تھے. وہ کر رہا اچھا ہم نے بھی سیکھ لیا، ہماری دوست کر رہی ہم نے بھی سیکھ لیا. بالخصوص جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں، بچے جو اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، وہ جب باہر جاتی ہیں، باہر کا ماحول دیکھتی ہیں، اپنی دوستوں کو دیکھتی ہیں،
تو گھر کا ماحول جتنا بھی اچھا ہو وہ باہر جا کے اس طرح کا فیشن اپنا لیتے ہیں جو یقیناً اسلام کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتا ہے. یہ تیسری بڑی غلطی انہوں نے یہی کہا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بہت سے گناہ ہم لوگوں کی دیکھا دیکھی کرتے تھے. اور چوتھا گناہ انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے اس وقت ہم جہنم میں ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمیں ہر چیز پہ اعتبار آ جاتا تھا. نماز پہ اعتبار آ گیا، نماز ہم نے قبول کر لی، روزے پہ ہو گیا، حج بھی ہم نے قبول کر لیا، سب کچھ ہم نے قبول کر لیا. لیکن جب ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ قیامت کا ایک دن آئے گا، اس دن میں دوبارہ آپ کو زندہ کیا جائے گا، یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یہ بدن جو خاک بن گیا ہوگا، یہ دوبارہ پہلی والی شکل میں آئے گا، تو ہمیں یقین نہیں آتا تھا. تو جس کی وجہ سے ان 4 بڑی غلطیوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں بھیجا گیا ہے. اور ہمارے چھٹے امام جن کی وجہ سے الحمدللہ ہم جعفری کہلاتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری فقہ جعفریہ کہلاتی ہے، وہ مولا وقت شہادت جب منصور دمانقی کے دیے ہوئے زہر سے مولا کا بدن نیلا ہو رہا تھا اور وقت احتضار تھا، تو اپنی زوجہ جناب ام حمیدہ کو بلایا اور کہا کہ میرے شیعوں کو میرا ایک پیغام دے دینا. چھٹے امام نے وہ پیغام کیا تھا؟ میرے مولا فرماتے ہیں لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، میرے شیعوں کو میرا ایک پیغام دے دینا کہ ہماری شفاعت نہیں ملے گی ان لوگوں کو جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، نہیں کہا جو ہلکا سمجھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، آخر میں وقت میں پڑھ لی، جلدی جلدی پڑھ لی. پھر آپ دیکھیے کہ مولا کائنات جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، الحمدللہ مجلسوں میں ان کے نام پہ اتنے نعرے لگتے ہیں، وہ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا کی شہادت کا وقت قریب تھا اور مولا کو ظاہری خلافت بھی ملی ہوئی تھی. تو بہت سے ایسے لوگ جو منافق بھی تھے وہ آ کر کہتے تھے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں. تو کچھ لوگ آئے امام کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ مولا بہت سے ایسے لوگ جو پہلے آپ کو نہیں مانتے تھے، اب چونکہ خلافت آپ کے پاس ہے تو اب وہ آپ کے شیعہ ہونے کا دم بھرنے لگے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون آپ کا شیعہ ہے اور کون نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا کہ خصلتان، 2 خصلتیں دیکھو، 2 صفات دیکھو، 2 اوصاف دیکھو. اگر وہ 2 صفات ان کے اندر ہوئیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، تو فصدقوہ، ان کی تصدیق کرنا، ان کو مان لینا کہ ہاں واقعی علی کا شیعہ ہے. لیکن اگر یہ نہ ہوئی تو پھر ان کی بات پر اعتبار نہ کرنا. وہ 2 اوصاف کیا ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں سب سے پہلا المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ اور دوسرا والمعاصات علی الاخوان. وہ اوقات نماز کی کتنی حفاظت کرتا ہے، وہ کتنا وقت پر نماز پڑھنے والا ہے اور کتنا وہ اپنے مومن بہن بھائیوں کا ساتھ دینے والا ہے، ان کی مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرنے والا ہے. اگر یہ 2 صفات اس کے اندر موجود ہیں اور وہ کہتا ہے میں علی کا شیعہ ہوں، تو مان جانا کہ وہ علی کا شیعہ ہے.